یہاں یہ مساوات مرد و زن کا جو قرآنی نظریہ اس کو سمجھ لیجیے. بحثیت یہ انسان دونوں برابر ہیں، شرف انسانیت میں برابر کے شریک ہیں. مرد اونچا نہیں، افضل نہیں، عورت نیچی نہیں، گھٹیا نہیں. اخلاقی میدان میں دونوں برابر ہو. جو میں نے انگریزی کی نظم سنائی تھی، نو مسٹریز ہیئر، نو اسپیشل بون فار دی ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو. نہیں، charities that soothe and bless and heal are scattered over the man like flowers. برابر روحانی ترقی میں برابر ہے، صدیقیت میں برابر ہے. صرف نبوت عورت کو نہیں ملتی، اس لیے کہ نبوت کا فرض ادا کرنا بہت کٹھن ہے. جو معاشرے کی طرف سے مشرکانہ اور کافرانہ ماحول کی طرف سے جو پھر پریشر آتا ہے، جو پرسیکیوشن ہوتی ہے، جو ٹارچر ہوتا ہے، عورتوں کے لیے اس کا برداشت کرنا آسان نہیں. لیکن پھر بھی صحابیات نے اس کی مثالیں قائم کی ہیں. تاہم نبوت کی ذمہ داری، بھاری ذمہ داری، جس کو خود اللہ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں، بہت بھاری. ان تمام اعتبارات سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. من ذکر و انثی، جو نیکی عورت کمائے گی اس کے لیے ہے، جو غلطی کرے گی، خطا کرے گی، گناہ کرے گی، اس کا وبال اس پر ہے. جو نیکی مرد کمائے گا وہ اس کے لیے ہے، جو غلط کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہو. من ذکر و انثی، اور یہاں بڑا پیارا لفظ آیا ہے بعضکم من بعض. تمہیں فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک دوسرے میں سے ہو. ایک ہی باپ کے نطفے سے تو بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اور ایک ہی ماں کے رحم میں تو پرورش پائی ہے، بیٹے نے بھی اور بیٹی نے بھی. اونچ نیچ کیسے ہو جائے گی؟ ان سطحوں پر قرآن سب سے زیادہ مدعی ہے مساوات مرد و زن کا. لیکن ذمہ داریاں معاشرت میں کیا ہوگی، دونوں کا دائرہ کار کیا ہوگا، ان کی جسمانی ساخت، ان کی نفسیاتی ساخت کے اعتبار سے ان کے فرائض، یہ چیزیں، اور خاص طور پر جو معاشرے کی یونٹ ہے، معاشرے کی اینٹ ہے، فصیل بنی ہوئی ہے اینٹوں سے. اینٹیں کمزور ہوں گی تو فصیل کمزور ہوگی. تو یہ جو ایک اینٹ ہے، ایک فیملی ہے، اس فیملی کے ادارے کو مستحکم رکھنے کے لیے اس کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ایک ہی ہوگا، اور وہ مرد ہے، عورت نہیں ہوگی. ایک مرد اور ایک عورت when they enter into agreement of marriage، یہاں پر عورت کا کام ہوگا شوہر کی تابع داری کرنا. قرآن بھی کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر. فالصالحات قانتات، نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت کرنے والی ہیں. بہرحال یہ بعضکم من بعض سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کوئی اونچ نیچ بنیادی نہیں ہے، وہ انتظامی اونچ نیچ ہے. تمام انسان برابر ہیں، لیکن دفتر میں ایک آفیسر ہے، ایک چپڑاسی ہے. ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول، ایز سٹیزنز آف اسٹیٹ دے آر ایکول. ایک ہی ووٹ افسر کا بھی ہے، ایک ہی ووٹ چپڑاسی کا بھی ہے. لیکن وہاں دفتر میں افسر افسر ہے، چپڑاسی چپڑاسی ہے. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. تھوڑا سا اشارہ ادھر بھی کر دوں، ان تمام کاموں میں عورتیں مردوں کے ساتھ شریک رہی. ہجرت حضرت عثمان نے کی تو ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ، حضور کی نور چشم، وہ بھی ساتھ تھی. ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی. ہجرت میں شریک ہے مرد اور عورتیں. یہ دوسری بات ہے کہ وہاں جا کر حبشہ میں ان کا شوہر مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا. شراب کا بہت رسیہ تھا. ویسے شراب حرام نہیں تھی ابھی اسلام میں بھی، لیکن اسے وہ ملتی نہیں تھی جب تک کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ ان کی مجلس میں شریک نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ پھر ام حبیبہ کو پیغام حضور نے مدینے سے بھجوایا ہے
اور نکاح ہوا ہے ان ایبسینشیا، نجاشی نے خطبہ نکاح بھی پڑھا ہے اور مہر بھی حضور کی طرف سے ادا کیا، شریک تھی عورتیں اور مرد۔ پہلا قتل جو ہوا ہے وہ دو میاں بیوی کا ہوا ہے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہے۔ جہاد میں جہاد کی ذمہ داری جیسے نبوت کی ذمہ داری عورتوں پر نہیں رکھی گئی، اسی طرح قتال کی بھی ذمہ داری تو عورت پر نہیں رکھی گئی، لیکن عورتوں نے حصہ لیا ہے۔ ایک تو انڈائریکٹ حصہ، حضرت خنسا نے 7 بیٹے اللہ کی راہ میں شہید کرائے، اس کا کریڈٹ حضرت خنسا کو جائے گا کہ نہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ بھی ایک شانہ بشانہ چلنے کا معاملہ ہے، دنیاوی معاملات نہیں، دین کے معاملے میں، لیکن شریعت کے ستر اور حجاب کے احکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے عورتیں بھی دین کا کام کریں اور مرد بھی دین کا کام کریں۔